اچھا بھائی، مکہ میں داخل ہوتے ہوئے ایام میں ہو عورت تو عمرہ اور دم کا حکم. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، بہت سی خواتین پوچھتی ہیں بعض دفعہ یہ. اچھا پہلے میں ان کا سوال پڑھ لوں پھر بتاتا ہوں. میری بیوی نے عمرہ کیا، پھر وہ مدینہ گئی، وہاں سے واپسی پہ مکہ جاتے ہوئے اس کے ایام شروع ہو گئے جس کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکی اور پاکستان میں واپس آ گئی. کیا اس پر دم واجب ہے؟ طاہر صاحب اوکاڑا سے. دیکھیں آپ کی بیوی چونکہ مدینہ چلی گئی، مدینہ میقات سے باہر ہے. اب اگر آپ کی وائف مکہ جائے گی تو اس پر عمرہ لازم ہوگا، اور یہ لازم ہوگا کہ وہ میقات سے احرام کے بغیر نہ گزرے. تو اگر کسی خاتون کو مدینہ میں یا کہیں بھی میقات سے باہر مینسز شروع ہو گئے اور وہ مکہ جانا چاہتی ہیں تو وہ لازمی ہے کہ وہ احرام باندھیں، چاہے حالت حیض ہی میں کیوں نہ ہو. حالت حیض میں احرام باندھا جا سکتا ہے، حالت حیض میں صرف طواف کرنا جائز نہیں ہے. تو ان پر لازم ہے کہ وہ احرام باندھیں، لبیک پڑھ لیں، نفل نہ پڑھیں، بس نیت کر لیں اور احرام کی پابندیوں میں آ جائیں. جب وہ مکہ پہنچیں تو اسٹے کریں اپنے ہوٹل میں یا کسی بھی ریلیٹو کے ہاں اسٹے کریں اور انتظار کریں کہ وہ حیض سے کب پاک ہوگی. جس دن حیض سے پاک ہو جائیں غسل کریں، طواف کر کے صحیح کر کے بال کٹوا کے عمرہ مکمل کریں. یہ اصل طریقہ ہے، اوریجنل طریقہ. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ایک خاتون نے احرام کی حالت میں مکہ میں داخل ہوئی، پاک تھی وہ، اب داخل ہونے کے بعد ایام حیض شروع ہو گئے، اب وہ بیچاری بڑی ٹینشن میں آ جاتی ہیں. تو حکم یہی ہے کہ بھئی وہ انتظار کریں، جب حالت حیض سے پاک ہو جائیں گی تو پھر عمرہ کر لیں وہ. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس نے واپس جانا ہے، یا آپ کا جہاز کا ٹکٹ ہو چکا ہے آپ کینسل کرا رہے ہیں، یا گروپ نے واپس جانا ہے. مطلب عورت معذور مجبور ہوتی ہے، وہ بیچاری فوراً یعنی وہ اسٹے کر نہیں سکتی. تو ایسی مجبوری میں جہاں واقعی شرعی مجبوری ہو تو پھر ایسی مجبوری میں اس عورت کو چاہیے کہ وہ حالت حیض ہی میں طواف کر کے عمرہ کر لے اور پھر حرم میں ہی دم دے دے. تو وہ جو حالت حیض میں طواف کی اس نے جنایت کی ہے وہ دم سے اس کی تلافی ہو جائے گی، لیکن وہ عمرہ نہ چھوڑے. عمرہ چھوڑنا جائز نہیں ہے اس کے لیے، وہ عمرہ کر لے لیکن دم دے دے اور واپس آ جائے تو اس کا عمرہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور جو اس نے ناپاکی کی حالت میں طواف کیا ہے تو وہ اس گناہ کی تلافی بھی ہو گئی دم کے ذریعے. ایک کنڈیشن یہ جو انہوں نے بیان کی ہے کہ خاتون نے عمرہ کیا ہی نہیں اور وہ بغیر میقات کے انہوں نے احرام کو کراس کر لیا. تو دیکھیں بغیر میقات کے اگر کوئی احرام کراس کر لے تو اس پر دم واجب ہوتا ہے، کیونکہ اس نے احرام جو بھی مکہ کی نیت سے میقات کراس کرے گا نا اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ احرام کے بغیر نہ گزرے. تو آپ کی وائف نے چونکہ مدینہ میں ایام شروع ہو گئے اور انہوں نے بغیر احرام کے میقات کراس کر لیا تو ان پر اس کا دم واجب ہے، دم بھی واجب ہے اور پھر عمرہ بھی واجب ہے. کیونکہ اگر آپ بغیر احرام کے میقات کراس کر لیں یا احرام باندھ کے میقات کو آپ کراس کر لیتے ہیں تو آپ پر عمرہ کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے. تو عمرہ کرنا بھی واجب ہے اور دم بھی واجب ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی وائف کا دم تو سب سے پہلے دے دیں کہ بغیر احرام کے میقات کراس کیوں کیا انہوں نے، مکہ میں کسی کے ذمہ لگا دیں یا حدود حرم میں وہ آپ کی طرف سے ایک بکرا کاٹ کے غریبوں کو کھلا دے. آپ اپنے وائف کے وکیل بن کے کر دیں یہ کام، یا وائف سے بول دیں واللہ عالم یہ آپ کا ہیڈیک ہے کہ آپ کی اپنی وائف سے کتنے اچھے تعلقات ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن دم بہرحال دینا پڑے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وائف کی اجازت کے بغیر دم دے دیے تو وہ دم بھی کالعدم ہے. تو وائف کو بتا کے آپ دم دیں گے تو پھر وہ دم کالعدم نہیں ہوگا. دوسرا کام، آپ پھر اپنی وائف کو بعد میں کسی وقت عمرہ کروا دیں تاکہ یہ جو عمرہ ان پر واجب ہوا ہے اس کی قضا ہو جائے. تو کوئی بھی شخص جو بغیر میقات کے احرام کراس کر لے، بغیر احرام کے میقات کو صبح پائے جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ گڑبڑ کروا رہے ہیں. بغیر میقات کے بغیر احرام کے اگر آپ نے میقات کراس کر لیا کوئی بھی شخص اور جا وہ مکہ رہا ہے تو اس پر دم بھی واجب ہوتا ہے، عمرے کی قضا بھی واجب ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کی وائف پر دم بھی واجب ہو گیا اور عمرے کی قضا بھی ہو گئی ہے. تو مدینہ میں اگر کسی خاتون کو مینسز آئے ہیں تو وہ مدینہ میں ہی انتظار کریں تو زیادہ بہتر ہے نا، تاکہ ان کو یہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا بھائی.